ظاہر ہے کہ یہ ڈسکرپشن اصل میں اس زمانے کی جو سب سے اعلیٰ پر لطف لگژری کی لائف ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. قرآن نے اس کو واضح کیا ہے کہ جنت جہنم غیب کی جو خبریں ہیں یہ سب میٹافوریکل ہیں، متشابہات ہیں. اس میں اس زمانے کے لوگوں کو جب اللہ نے کامیابی کی خوشخبری دی جنت کے بارے میں، تو جنت تو کسی نے دیکھی نہیں ہے، اور جب دیکھی نہیں ہے تو اس کے لیے الفاظ بھی ہماری زبان میں نہیں ہے. تو چنانچہ اس کا طریقہ اللہ نے یہ اختیار کیا کہ اس جنت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس دنیا کی زبان کے الفاظ کو استعمال کیا، اور یہ واضح کر دیا کہ یہ متشابہات ہیں، یہ میٹافوریکل ہیں، اور ان کی حقیقت یعنی ان الفاظ کے پیچھے ریالٹی کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے اس کو جیسے بیان کیا ہے ویسے ہی آپ سمجھیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں لباس اور کنگن اور آرام سے ٹیک لگانا یہ اصل میں اس زمانے کی الٹیمیٹ عیاشی کا بیان ہے. اطمینان، سکون، عیش، یہ اصل میں اس زمانے کے تصورات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں. جی یعنی یہ لٹرلی اس کو نہ سمجھیں بلکہ اس سے کہیں بہتر ہے. یہ تو اصل میں اس زمانے کے لوگوں کے لیے ان کے ایک ذہن کو اطمینان دینے کے لیے ایک ڈسکرپشن دیا. اب اگلا جو پیسج ہے وہ آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 49 تک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک 49 یعنی 49 ایک تمثیل کے ذریعے سے یہ سمجھایا ہے کہ بعض لوگ اپنی زندگی کی کامیابیوں کو دلیل سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، اور دنیا کی حقیقت اور آخرت کے ڈرانے کو وہ نظر انداز کرتے ہیں. اور یہ معاملہ قریش کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب اس پیسج میں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ رویہ سر تسر حماقت پر مبنی ہے. فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، آپ مثال بیان کیجئے رجلین، دو آدمیوں کی. ظاہر ہے کہ یہ ایک مثال ہے. جیسے آپ کوئی ڈرامہ، فلم، کوئی افسانہ نہیں لکھتے with a certain purpose in mind. تو وہ کردار ہوتے ہیں، وہ کردار اصل میں ایک پیغام پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مثال بیان کیجئے ان کے سامنے دو آدمیوں کی. جعلنا لأحدہما، ہم نے ان میں سے ایک کے لیے جنتین، دو باغ بنائے، من عناب، انگوروں کے. وحففناہما بنخل، اور ہم نے ان کو گھیر لیا کھجور کے درختوں سے. وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کے درمیان ہم نے کھیت طے کر لیے، کھیت بھی بنا لیے. یہ آپ یوں سمجھیے کہ اس زمانے میں ایک کسان کے لیے ایک باغ کا بہترین تصور تھا. انگور ہیں درمیان میں، پروٹیکشن کے لیے اونچے اونچے کھجور کے درخت ہیں، اور جو درمیان میں زمین ہے وہ بھی ضائع نہیں ہو رہی، اس میں بھی کھیتی ہے، کوئی سبزی ہے، کوئی اور کراپس ہیں. کلتا الجنتین، یہ دونوں باغ آتت اکلہا، ان کے پھل خوب آتے. ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں ہم کوئی کمی نہ کرتے. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان کے درمیان چلا دی نہر بھی. یہ ایک اور چیز ہے، پانی کی سپلائی بھی وافر ہے. وکان لہ ثمر، اور اس کو پھل آیا. یہ بات ہے اس موقع کی کہ جب وہ عروج پہ تھا اس کے پھل اور کراپس کا موسم. فقال لصاحبہ، اور اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وہو یحاور، اور اس سے بات کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا. یو نو واٹ، میں تمہارے مقابلے میں مال میں زیادہ امیر ہوں، اور میں ویسے بھی نفری کے لحاظ سے بھی میرے بندے زیادہ ہیں. تم کیا چیز ہو؟ ودخل جنتہ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں. وہو ظالم لنفسی، اور وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو نادان اپنی دولت،
اپنے بزنس امپائر، اپنی طاقت کے نشے میں مغرور ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنی فطرت کو بگاڑ رہا ہے، وہ اپنے مستقبل کو بگاڑ رہا ہے۔ تو اسی طرح کا کوئی بد نصیب انسان تھا، وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اور وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کبھی برباد ہو سکتا ہے، اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے لائک دس، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کبھی کوئی کمی آئے گی۔ وما اظن الساعة قائمة، اور ویسے میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت کی گھڑی کبھی آ سکتی ہے، کیوں آئے گی بھائی، وائی ابھی سوال پرفیکٹ، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ سو میرا خیال ہے پارٹنر کے یہ تم جو باتیں کر رہے ہو نا مولوی ٹائپ لوگ، یہ ایسے ہی اپنے آپ کو خوش کرو، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے۔ بھلا رددت الی ربی، اور بائی دا وے اگر میرا رب نے مجھے لوٹا بھی دیا، رب وغیرہ بیچ میں آ رہا ہے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ، میرا رب وہ بھی آ رہا ہے، اور اگر لوٹا دیا میرے رب نے، لأجدن خیرا منہا منقلبا، تو میں ضرور پاؤں گا اس سے بھی بہتر لوٹنے کی جگہ۔ وائی؟ بیکاز ذرا سوچو نا، وہی رب ہے نا جس نے مجھے یہاں دیا ہے، تو وہ رب مجھے وہاں کیوں نہیں دے گا؟ تمہیں کیوں نہیں دیا یہاں؟ تم یوں کیوں تم قلاج ہو؟ سو جس نے میرے بارے میں یہاں فیصلہ کیا ہے وہ میرے بارے میں وہاں بھی کامیابی کا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ غلط فہمی، یہ دھوکہ ہے کہ جس میں بعض اوقات بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قریش کے لیڈرز مبتلا ہو گئے تھے۔ قال له صاحبہ، تو اس کو کہا اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، اس سے وہ باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک، کیا تم ناشکری کرتے ہو، انکار کرتے ہو اس کا کہ جس نے تم کو پیدا کیا، من ترابن، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک حقیر بوند سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تمہیں ٹھیک بنایا انسان مرد جیسے کہ تم ہو۔ یعنی تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے؟ ڈو یو نو واٹ یور اوریجنز آر؟ تم کس چیز پہ غرور کر رہے ہو؟ مٹی تھے، اس کے بعد ایک حقیر بوند تھے۔ لاکنہ هو اللہ ربی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنی دولت پر، اپنی قابلیت پر، اپنی کامیابی پر بھروسہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے علاوہ خود اپنی ذات کو بھی ایک خدا بنا لیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ شریک کر رہا ہوں۔ نہیں، اس دنیا کے سارے فیصلے وہ کرتا ہے۔ ہماری محنت، ہماری کوشش، ہماری کچھ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی قابلیت، یہ تو اصل میں ایک ذریعہ بنتی ہے۔ ہم کو سٹرگل کرنی ہے، سٹرگل کرنے کے نتیجے میں بعض اوقات اللہ بعض لوگوں کو کامیابی دیتا ہے، بعض کو بہت دیتا ہے، بعض کو ذرا کم دیتا ہے، اور بعض محروم رہتے ہیں۔ لیکن انسان یہ سمجھے کہ یہ سب اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور یہ کیوں نہیں ہوا کہ جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں، قلت ماشاء اللہ، تو تم کہتے کہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ ہی کے پاس۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تم نے دیکھا مجھ کو کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو کیا عجب کہ میرا رب دے دے مجھ کو تمہارے باغ سے بہتر ایک باغ، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور وہ بھیج دے اس پر ایک ایسا طوفان، ایک ایسی گردش، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ پھر وہ ہو جائے ایک چٹیل میدان کی صورت میں، او یصبح ماؤها غورا، یا یہ بھی ہو جائے کہ وہ اس کے پانی کو بالکل سوکھا کر دے، گہرائی میں نیچے لے جائے، فلن تستطیع له طلبا، پھر تم نہ استطاعت رکھ سکو اس کو واپس لانے کی، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور ہوا بھی یہ کہ گھر گیا اس کا باغ، اس کے پھل، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور پھر وہ کفِ افسوس ملتا رہا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر کہ جو اس نے اس پر خرچ کیا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، جبکہ وہ اپنی چھتوں کے بعد نیچے گر گیا، وَيَقُولُ، اور اس نے کہا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش، افسوس کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، ولم تکن لہ فیۃ ینصرونہ، نہ ہوا اس کے لیے کوئی گروہ، کوئی جماعت کہ جو اس کی مدد کو آتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا، اپنے لیے بدلہ لے سکا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں اختیار
اللہ ہی کے لیے ہے جو برحق ہے، ہوا خیر ثوابا، وہ بدلہ دینے کے لحاظ سے بھی بہترین ہے، وہ خیر عقبا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہترین ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس بات کو اس واقعے کے ذریعے سے جو ہے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ بیان کیجئے ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن انزلناہ، یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم نے اتارا من السماء، آسمان سے پانی، فاختلط بہ نبات الارض، تو مل جل گئیں زمین کی نباتات، یعنی بہت زیادہ بمپر کراپ آئی، آپس میں ملی ہوئی جتی ہوئی نظر آئیں، فاصبح حشیما، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، تذروہ الرياح، اور اسے ہوائیں اڑا کر لے چلی، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اپنی زندگی کے عروج کو پہنچتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کامیابی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کفن ہوتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہیں، زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے تو وہ نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، جو تمہارے رب کے نزدیک بدلے کے لحاظ سے بہترین ہیں، وخیر عملا، اور امید رکھنے کے لحاظ سے بھی وہی بہترین ہے۔ یعنی ایک ہوتی ہے نا ایمبیشن، ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو فیوچر میں ہم کو یہ ملے گا، تو اگر آپ کو امید باندھنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ امید باندھو تم اپنی نیکی کے اعمال سے، نہ کہ اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے کہ جن کا انجام سوائے خاتمے کے کچھ نہیں ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور یہ ہو جائے گا معاملہ اس دن کے جس دن ہم چلائیں گے یہ پہاڑ، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کہ وہ بالکل ظاہر ہونے والی ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم جمع کر دیں گے تمام لوگوں کو، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور میں صف در صف، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور ہم کہیں گے کہ تم آئے ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، یعنی تم آئے ہمارے پاس اکیلے، جیسے پہلی مرتبہ تم پیدا کیے گئے تھے، بل زعمتم، نہیں بلکہ تم گمان کرتے تھے، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدی کی جگہ موقع نہیں بنائیں گے، ووضع الکتاب، اور رکھ دی جائے گی کتاب، پیش کر دی جائے گی کتاب یعنی اعمال نامہ، فطر المجرمین، تو تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، کہ وہ ڈرتے ہوں گے، مما فیہ، اس کو دیکھ کے کہ جو اس میں لکھا ہوگا، ظاہر ہے جب اعمال نامہ سامنے ہوگا اور آدمی کھولے گا تو کہے گا یہ اس میں تو اپنی کارکردگی لکھی ہوئی ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے ڈرے گا، وَيَقُولُونَ، اور کہے گا یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، یہ کتنی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہیں چھوڑا نہ کوئی چھوٹا عمل نہ کوئی بڑا عمل، الا احصاھا، مگر سب کو شمار کر دیا، یعنی اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، زندگی کی جتنی بھی پرفارمنس ہے، جتنے بھی کام ہیں، وہ سارے کے سارے آ گئے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، اور وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا اپنے سامنے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کے ذریعے سے قریش کے لوگوں کو یہ بات کہی ہے کہ تم کیا بیکار رویہ اختیار کر رہے ہو کہ تم اس ابلیس کے نقش قدم پر چل رہے ہو کہ جو تمہارا تم سب کا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ غلط فہمی یہاں دور کر دی قرآن مجید نے، اگرچہ کہ یہ قصہ اور کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے، لیکن یہ بات واضح کر دی کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، اور جب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں، اس گروہ میں جنات کی بھی ایک جماعت